زندگی کی سب سے حیرت انگیز بات شاید یہی ہے کہ اگر ہم ہمیشہ کے لیے جیتے رہتے تو یہ زندگی ایک بیحد بور مشینی اور بے رنگ تجربہ ہو جاتی۔ اگر انسان ابدی ہوتا ہے تو وہ ایک ہولناک حقیقت ہوتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ زندگی کی ساری خوبصورتی، سارا حسن اس بات میں ہے کہ وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ جو خوبصورت الفاظ ہیں یہ بہت ہی مشہور نوبل انعام یافتہ رائٹر ماریو برگاس یوسا کے ہیں، جو 1936 میں پیرو کے شہر میں لیٹن امریکہ میں پیدا ہوئے تھے اور 13 اپریل 2025 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور نامور فکشن نگار تھے جو 89 ایئرس کی عمر میں جن کا انتقال ہوا، اور ان کے جو ہے وفات کے ساتھ ہی لیٹن امریکی جو ادب ہے، فکشن رائٹرز ہیں، ان کا ایک بڑا ادیب بھی رخصت ہوا۔ یوسا نے سن 1990 میں اپنے ملک کا صدارتی انتخاب بھی لڑا تھا، اور آمریت پر ان کا ایک ناول ہے دا فیسٹ آف دا گوٹ، وہ بہت ہی مشہور اور معروف ناول ہے۔ گارشیا مارکیز کی جادوئی حقیقت نگاری جب یوسا کے پاس آتی ہے تو اس میں وہ جادو کم اور حقیقت نگاری زیادہ ہو جاتی ہے، تاہم ان کے ہاں حیت اور اسلوب جو ہے اس کا فن اور جو ادب کا ہے وہ تھوڑا چینج ہے گارشیا مارکیز کے مقابلے میں۔ جیسے ان کی کہانیوں کے مجموعے دا کیوبس اینڈ ادر اسٹوریز اور ان کے ناول آنٹ جولیا اینڈ دا اسکرپٹ رائٹر میں ہے، وہ بہت ہی ایک عمدہ قسم کا فکشن تخلیق کرتے تھے۔ اور ان کا جو ناول ہے ان دا پریز آف اسٹیپ مدر، وہ ایک جس میں وہ ایک شرارتی بچے کی کہانی بیان کرتے ہیں جو اپنے باپ کی دوسری بیوی سے متعلق سازشیں کرتا رہتا ہے، اور اس ناول میں وہ باپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بڑی خوبصورت انداز میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ بظاہر چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اس کا جو انداز بیان ہے وہ قاری کو، اس کی جو تحریر پڑھنے والے کو اپنے اس میں سحر میں جکڑ لیتا ہے، جو بہت ہی پرلطف ہے۔ یوسا نے اپنی زندگی میں کئی سیاسی نظریات پر غور و فکر کیا، اور ان کا ماننا تھا کہ ادب اور سیاست کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ ان کی گارشیا مارکیز کے ساتھ ایک طویل مدت تک دوستی رہی جو بعد ازاں ذاتی اور سیاسی اختلافات کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ یوسا کو سن 2010 میں ادب کا نوبل انعام ملا، جس میں ان کی لیٹن امریکی ادب کی جو حقیقتوں کی گہری عکاسی اور ان کی تخلیقات کی عالمی اہمیت کو اس میں بہت سراہا گیا تھا، اور ان کی تحریریں آج بھی ادب کے طالب علموں اور محققین کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے جو فکشن ریڈرز ہیں، جو فکشن کو اور دنیا کے مختلف ادب کو، کلاسک لٹریچر کو پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ تو یقیناً جو ماریو برگاس یوسا کا نام ہے ان کے لیے کوئی اجنبی نام نہیں ہوگا۔ بہت حد تک وہ سراہے جانے والے، پسند کیے جانے والے ادیب تھے، اور ان کے انتقال پر یقیناً ادب کے جو شائقین ہیں ان کو بہت افسوس ہوا ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک ایسے تخلیق کار تھے اور تخلیق کار ہمیشہ اپنی تخلیقوں میں زندہ رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ماریو برگاس یوسا کا جو نام ہے وہ اس طرح کا، اس نے جو ادب تخلیق کیا ہے، تو یہ نام جب تک فکشن ادب، ناولز، کہانیوں کی تاریخ رہے گی تب تک اس کا نام زندہ رہے گا۔